بھائی غصہ مت کرنا، جب داتا صاحب اور غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت دنیا کا داتا اور غوث کون تھا؟ سوچ کے جواب دیں۔ یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم غوث پاک اور داتا صاحب جو کہتے ہیں انہیں حقیقی طور پہ نہیں کہتے۔ حقیقی طور پہ داتا اور غوث اللہ پاک کی ہے، یہ اللہ پاک کی عطا سے دے رہے ہیں، اس لیے انہیں غوث اور داتا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا یہ سوال تب صحیح ہونا تھا جب ہم ان کو کہتے کہ یہ حقیقی طور پہ دے رہے ہیں۔ حقیقی طور پہ تو اللہ پاک دے رہا ہے، یہ خود اللہ پاک کے محتاج ہیں، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جب اس دنیا میں غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس دنیا کا داتا کون تھا؟ تو یہ تو ایک لوجیکلی سوال ہے، اور پھر آپ جواب میں کہہ رہے ہو کہ آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو مجازی داتا مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو حقیقی داتا مانتے ہو۔ تو عوام یہ حقیقی اور مجازی کے بیس تھوڑی سمجھتی ہے، ان کو سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی؟ یہ کہنے میں آپ کو کیا دقت آتی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غوث پاک کو کیوں جوڑتے ہو؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات آ کر خود بتائی ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد غوث پاک کے ذریعے سے کروں گا؟ آپ کہاں سے یہ بات ایڈ کر رہے ہو؟ بھائی مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، برائے مہربانی آپ اس کو اور وضاحت سے سمجھا دیں۔ اور آپ کا لوگوں کو حقیقی اور مجازی کے بحث میں الجھا کر رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مزاروں کے اوپر لوگ حقیقت میں سچی مچی میں وہ بابا سے مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے ویڈیو چلا سکتا ہوں، ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ تو حقیقی مجازی کر کے سائڈ میں جاتے ہو۔ عام آدمی جو سچ مچ میں اس کو خدا سمجھ چکا ہے، قبروں سے مانگ رہا ہے، وہاں پہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائی وہ حقیقی اور مجازی نہیں سمجھتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو چوم سکتے ہیں، تو آپ تو چوم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فرق بیچ میں سے ختم ہو رہا ہے چومنے کا سجدے کا، تو اس کو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آپ تو فوراً ویڈیو بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، شروعات تو آپ ہی نے کرائی ان سے حقیقی اور مجازی کے بیس میں لگا کر۔